بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بلند پایا جلیل القدر اور اعلیٰ مقام اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ سے تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الامہ کا لقب دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے۔ میری امت کے امین سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں پیش تھے اور کئی جنگی کاروائیوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ ملک شام کا بیشتر حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فتح کیا تھا۔ اس وقت شام ایک بہت وسیع و عریض مملکت پر مشتمل تھا۔ آج اس شام کے علاقے میں 4 ممالک یعنی کہ شام، فلسطین، اردن اور لبنان ہیں، جو اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا۔ شام کی زمین بہت زرخیز تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تشریف لائے۔ اسی دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے بادشاہ ہیں، یہاں مال و دولت کی بارش ہے، اس لیے ان کا گھر بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ جمع تو نہیں کر رکھا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے، کیونکہ وہاں آپ کو آنکھیں بھگونے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو لے کر چلے گئے۔ چلتے چلتے شہر کی آبادی پیچھے رہ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بس اب قریب ہی ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے رنگا رنگ مال و اسباب سے جگمگا رہا تھا گزر گیا، تو آخر میں جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا اور فرمایا، امیر المومنین میں یہاں رہتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تو وہاں سوائے مسلح کے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن اور کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہے، یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھتا ہوں اور رات کو اسی پر سو جاتا ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکال کر دکھایا، امیر المومنین یہ برتن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو رکھ دیا اور کہا، امیر المومنین میں دن رات تو حکومت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کی فرصت نہیں ہوتی، ایک خاتون 2-3 دن کی روٹی ایک دن میں پکا دیتی ہے، میں روٹی رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اس دنیا کے مال اور دولت اور ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا ہے، اللہ کی قسم تم ویسے کے ویسے ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میرا مکان دیکھ کر سوائے آنکھیں بھگونے کے کچھ حاصل نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے حکمران اور ان کی سادگی اور ان کا دین کی طرف لگاؤ۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے ناکام ہونے کے سارے اسباب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔